اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی۔ الملک المالک الملیک المقتدر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى نسلم ونصلي على سيد الأسوة الحسنة شهادة الله قائداً حجتاً قائداً
الخلق أمينا أجمل الخلق يتيما أرفع الخلق نسيما ووسيما عظيما وكريما ويتيما عبد الله نبي الله عبد الله دليل الله عبد الله خليل الله عبد الله رسول الله عبد الله خليلا عبد الله جليلا عبد الله جميلا عبد الله حسينا وأمينا وكريما عبد الله أكرما عبد الله أكملا عبد الله أجملا أفضلا أشرفا أنورا أجدرا أكبرا عبد الله عبدا كاملا عبد الله عبدا ساجدا عبد الله عبدا زاهدا عبد الله عبدا قائدا عبد الله عبدا شهيدا عبد الله عبدا عبيدا عبد الله عبدا عبيدا عبد الله عبدا كريما رحيما وسيما يتيما عبد الله عبدا بشيرا عبد الله عبدا بشيرا ونذيرا عبد الله سراجا ومنيرا ثم نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده ولا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته ولا كشف أمة بعد كشف أمته ثم نشهد أن سيدنا إنها جنة المأوى إنها سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ثم أوحى إلى عبده أسرى بعبده أسرى بعبده أوحى إلى عبده بلغ العلا بعبده كشف الدجى بعبده حسنت الجميع بعبده صلوا عليه بعبده عبدا كاملا عاملا ساجدا عابدا زاهدا قائدا حجة لجة جملة لمة نسبة نسبة هجرة هجرة عزمة عزمة رحمة نبوة نبوة ورسالة وسدارة وأمانة وديانة وولاية وإلاية وكفاية وكفالة بچہ سو بجے بڑے نہ سمجھ بڑے جاگتے رہے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی وقار علماء کرام، حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات، السلام علیکم. برادر محترم حافظ اسرار صاحب اور انہوں نے برادر مکرم دی شادی اور خانہ آبادی دے سلسلے وچ اج دا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ قبولیت دا شرف عطا فرما دے. اے ساؤنڈ والا رپیٹ ایک نمبر بتا دیتے ماسٹر بھی. بھائی اسرار صاحب چونکہ محفل دے دولہ ہے، انہوں فرمائش کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف خطبے دی شکل ہو جانی چاہیے. میرا جس طرح دل دماغ خطبے والے پاسے چل رہا، میں نو شک پہ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ جڑا بیان کرنا ہے وہ اسے چلا پہ سی. مگر شومی قسمت ایک حضرت صاحب سہ گئے، انہوں نے نیندر دا غلبہ میرے دماغ میں چڑھ گیا. ستا ہویا دماغ پھر خطبہ نہیں پڑھ سکتا، جاگدا ہویا پڑھ سکتا ہے. اس واسطے میں اپنے طور پہ سوچا کہ جن افراد خطبہ سننے کی سکت نہیں، وہ بیان کتنا سن سکتا. چونکہ یہ لمبا طویل سفر کر رہے ہیں تو انہوں نے پہلے ہی تڑے ڈھیلے ہوئے ہوئے، اس واسطے انہوں نے تنگ نہیں کرنا چاہیے، مختصر پروگرام کر کے انہوں نے جان چھوڑ دینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ گل ہے تھکے پائے کے بعد اللہ دی رحمت وسطی کھڑی. ایو جا موسم سہانا، ایو جی محفل سہانی، یہ وقت زندگی وچ نصیب والے نوں ملتے ہیں. اگر سارے نصیب اللہ جلا چھوڑے تو سانو اس محفل نو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ دی نعمت سمجھنا چاہیے اور اس محفل تو فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنی دیر اساں اسے بیٹھے ہیں یا ذکر خدا ہونا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہونا ہے، ون جتھے یہ دو ہستیاں دا ذکر ہو گئے، ذکر مصطفیٰ بھی رحمت، ذکر خدا بھی رحمت، تے اتو جڑی آج وسطی کھلی ہے بھی رحمت. پیغمبر دی سنت کے مطابق نکاح شادی ولیمہ اے بھی، یہ ساری رحمت کٹھیاں ہو بنجے تے لمڑا لبندہ ستا پہ ہو گیا. اتو وڈی دی پئی ہوئے رحمت، جھولی خالی لے کے بندہ گھر بڑھ بنجے. کوئی فائدہ ہے آمن دا؟ فائدہ تتا ہوتا ہے کہ جدو اسا گھر آیا جھولی دامن خالی، جدو اس تو اٹھا رحمت نال جھولیاں بھر کے لے. ایک کوئی معمولی دسترخوان نہیں جتھے تساں بیٹھے ہو، یہ دسترخوان رحمت دا اللہ خود بچھائے. اللہ فرماتا ہے جتنی رحمت لٹ سکتا ہے، جتنی تیرے وچ
وسعت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، جتنی تیرا دامن وسیع ہے، آج اس خزانے وچوں بھر لے، کیونکہ اس خزانے وچ کمی دا خطرہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس مالک دا خزانہ اتھے تقسیم ہو رہا ہے جڑا زمین دے خزانے دا بھی مالک ہے، آسمان دے خزانے دا بھی مالک ہے، تمام جہان دے خزانے دا مالک ہے۔ کیا خیال ہے؟ 2-4 منٹ ہے اجازت؟ سوچ کے دس کیونکہ سوچنا بھی ضروری ہے۔ اگر تھوڑی مرضی ہوئے تو میں کوئی گل شروع کر دے سارے دے ہے، یہ بھائی چارے نال کام ہوتا ہے، کوئی لڑائی کا نہیں ہوتا، ماحول بھی بھائی چارے دا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دے گھر وچ بیٹھے مسجد وچ بیٹھے بڑے اتحاد اور اتفاق دا مظاہرہ کر کے بیٹھے، مثالی بات ہے۔ بہرحال اتنی بات عرض کرسا کہ توڑا تے ساڈا باپ حضرت آدم علیہ السلام کتھوں نکل کے آیا ہے؟ آپ کو جنت چوں کتھوں نکل آیا؟ جنت۔ آدم علیہ السلام دنیا تے جدوں آیا، جتنی وقت گزریا آدم علیہ السلام طلب کیتی تا اسے جنت دی طلب کیتی کہ اللہ جڑا گھر میرے کو واپس لے آئی، مینوں وہی گھر چاہیے، جڑیاں نعمتاں میرے کو چلیاں گئیاں، اللہ مینوں وہی نعمت ملنی چاہیے، جڑا تاج میرے سر تو اتاریا گیا میرے سر سے وہی تاج رکھیا جائے۔ تواڈے سارے باپ جتھوں آئے ہیں تمنا اس گھر دی کیتی، آج آدم دی اولاد بنی آدم، چاہے آدم دی بیٹی ہے یا آدم دا بیٹا ہے، انہاں دے دل چ سب تو بڑی طلب ہے، تڑپ ہے، خواہش ہے، ذوق ہے، شوق ہے، جنت دا شوق ہے کہ اللہ سانو او وراثت ملنی چاہیے جڑی سارے باپ آدم علیہ السلام دی ہے۔ تے آدم علیہ السلام دا ورثت مال کے ہے آکھو جنت ہے، تے آدم دی اولاد نو جڑی شے چاہیے جنت ہے۔ جنت ہی ہو جی شہر ہے جو کوئی بندہ ایسا نہیں جے دل چے تمنا نہ رکھدا ہو، ہر بندے دی خواہش ہے کہ دنیا دی زندگی گزر تو بعد اگلا میرا قدم جڑا ہے وہ جنت وچ ہونا چاہیے، جنت تو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میرے جنت ملے، تے جنت ہی وہ جڑی میرے باپ آدم علیہ السلام کو ملی ہے، اگر اے تمنا ہے تو آج اس امت واسطے شرط ہے دو، امت واسطے شرط ہے دو۔ اگر جنت چاہیے تو میرے حبیب دی امت چاہیے، جنت چاہیے تو میرے حبیب دی امت چاہیے، میرے محبوب دی امت بن جائے۔ ہاں ول جدو امت داخل ہو جاؤں ول میرے حبیب دی سنت اپنا اے امت وچ آوے ول اکو سنت میں عمل کر کے دکھاوے، اللہ فرماتا ہے اگلا قدم تیرا جنت ہے۔ اگلا قدم، پہلا قدم امت ہے، دوسرا قدم سنت ہے، تیسرا قدم جنت ہے۔ یہ سارے دکھائش ہے کہ کوئی نہ حتیٰ کہ کائنات دے اندر ہر چھوٹا بڑا انسان جدو اس چیز کی تمنا رکھتا ہے تے خواہش رکھتا ہے ولو بندہ اس دنیا دی زندگی وچ فیصلہ کرے کہ میں رہنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جرانا اور جڑا کام کرنا ہے تے جڑی حرکت کرنی ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ دے مطابق کرنا ہے۔ اگر او دی زندگی وچ سنت آ جاوے تب اللہ پاک فرماتا ہے جنت وچ داخل ہون دی دیر قطن کوئی نہیں، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی
وسلم نے آپ اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ توجہ ہے یہ چاہتا ہے کہ میں جنت جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک میری پیروی نہ کرے، جب تک میری بات کو تسلیم نہ کرے، جب تک میری سنت پہ یقین نہ کرے، اس وقت تک جنت جانا ہوگا انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر دی امت وچ آمن تو بعد جڑا بندہ سنت تے چل پیا ہے وہ اتنا مطلوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا اللہ دے ہاں مرغوب ہے کہ اللہ دے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سنت تے عمل کرن والے کو بشارت کر دے اور مبارک کر دے۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا توبہ